اس کے ساتھ ان 22 دنوں میں جو سب سے جو خوشی کی خبر ان صلاحوں کے پیچھے ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ سودنوتی نے آزاد کشمیر بھر میں سب سے بڑی تعداد میں بجلی بلات کا بائیکاٹ کیا. یہ ہمارے لیے باعث فخر تھی. یہی لڑائی تھی. اسی لڑائی کی پاداش میں پابند سلاسل تھے. اسی لیے یہاں سے گرفتار ہوئے. اسی لیے بڑی باتیں چلی یہاں پہ, بہت باتیں چلی. باتیں ہوں گی آج, ساری باتیں ہوں گی. بہت باتیں چلی یہاں پہ. باتیں چلی جی, شروع ہوئی کہ جی خود گرفتار ہوئے ہیں. لعنت بھیجتے ہیں ایسی بات کرنے والے پہ اور ایسی سوچ رکھنے والے پہ. جو یہ فکس میچ جو کھیلتے ہیں, ہمیں پتا ہے یہ کون فکس میچ کھیلتے ہیں. جو ٹھیکے لینے کے لیے جو ہے وہ بھاگتے ہیں, اسکیمیں بنواتے ہیں, لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو چونکہ آدھے کھانے ہوتے ہیں اس لیے کام نہیں کرتے, کام نہیں ہونے دیتے. ہم پہچانتے ہیں ایسے لوگوں کو. ہمیں پتا ہے کہ فکس میچ کون کھیلتے ہیں, جو خود 2 نمبر اشیاء کا کاروبار کرتے ہیں اس شہر میں, لیکن روپ جو ہے وہ بڑے متقی اور پرہیزگار کا دھارتے ہیں. وہ لوگ کھیلتے ہیں فکس میچ. ہم فکس میچ والے نہیں ہیں. پوچھا انتظامیہ سے, ہم فکس میچ والے نہیں ہیں. یہ بھی باتیں چلی, بہت ساری باتیں. لوگوں, ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اسے ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں. یہ کسی ملک کا حصہ نہیں ہے. یہ بالخصوص جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد نے مہاراجا کی شخصی حکومت سے آزاد کروایا تھا, اس لیے کہ اپنی نسلوں کو بہتر اور محفوظ مستقبل مل سکے. یہ کسی کی اماج گاہ نہیں ہے, نہ یہ کسی کا آئینی اور قانونی حصہ ہے. اس کے باوجود اگر کسی کو ہم جو لوگ جن پہ ایک مخصوص ٹیگ لگایا جاتا ہے جو ہمارے لیے باعث فخر ہے, جسے ہم بڑے اعزاز کے ساتھ بیان کرتے کہ ہاں ہمارا تعلق اور ہمارا شجرہ اس قبیلے سے ملتا ہے اور اس جدوجہد کی لڑی سے جڑتا ہے. تہاڑ جیل, دلی کی تہاڑ جیل, اس میں مدفون قائد کشمیر مقبول بٹ کی قبر اس جدوجہد کی دلیل ہے. اس ملک سے, اس ریاست سے, اس کی عوام سے وفا کی دلیل ہے. میرے ساتھ کھڑے جدوجہد میں پابند سلاسل رہنے والے رؤف کشمیری کی جدوجہد, میں آپ کو سینکڑوں بار اس چوک سے بتا چکا ہوں کہ یہ اس دیش کے مظلوم, محکوم, مجبور لوگوں سے جو ہے وہ وفا کی ایک داستان ہے, ایک دلیل ہے وفا کی. اور دلی کی تہاڑ جیل میں ہی آج بھی قید تنہائی کاٹنے والے یاسین ملک کی جدوجہد اور اس کی زندگی جو ہے وہ اس قوم سے, اس ملک کے ان مظلوموں سے, مجبوروں سے وفا کی دلیل ہے. جب کوئی ہمیں اس سے جوڑتا ہے تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. ہم کھلے دل سے اسے قبول کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں لوگوں, چندری کے لوگوں, جو میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, پھر بھی ہم جو لاکھوں لوگ قربان کرنے کے باوجود, ہم جو تنے تنہا ان چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہونے کے باوجود, اگر ہم یہ بات آپ پہ تھوپتے نہیں ہیں, اگر کوئی بات ہم آپ پہ تھوپتے نہیں ہیں, اگر ہم آپ کو اپنے نظریات کے تابع رہنے کے لیے پابند نہیں کرتے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر کسی اور کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے نظریات کی بنیاد پہ ہم پہ کسی قسم کی انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرے. نکالو یہ فائلیں, نکالو. تمہارے آبا و اجداد سے لے کے اکٹھے یہ چوک چراہے. 22 دنوں کے بعد آج میں اس چوک میں آیا. یہاں آتے ساتھ مجھے ایک بزرگ ملا, انہوں نے کہا آٹا نہیں دیتے. یہ اوقات ہے تمہاری, یہ تمہاری اوقات ہے. تم اپنے لوگوں کو آٹا نہیں دے سکتے, تم اپنے لوگوں کی ان کی روزمرہ کی ضروریات نہیں پوری کر سکتے. اور جب کوئی تمہارے خلاف بولے تو اپنی چوریوں کو بچانے کے لیے, اپنے آبا و اجداد کے کھائے ہوئے حرام کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہم پہ انگلیاں نہ اٹھایا کرو, ہم پہ انگلیاں نہ اٹھایا کرو. تھوڑا صبر کرو. ہم اس عوام کو سکھانا چاہتے ہیں, ہم انہیں پڑھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد تمہاری لاشیں انہی چوکوں چوراہوں میں لٹکیں گی. یہ اب نہیں ہو سکتا 47 کی طرح
نہیں ہو سکتا کہ وہی لوگ جو مہاراجا کے دور میں ان کے تلوے چاٹتے اور لوگوں پہ تشدد کرواتے تھے وہ بعد میں آج بھی ہم پہ اقتدار پہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ سر پہ کھڑے ہیں اور اقتدار کے نشے میں مست ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ فلانا ادھر چلا جائے گا، یہ فلانا وہ ہے، ان کے پس پردہ کوئی عزائم ہے۔ کون سا ایسا عمل ہے لوگوں؟ یہ یہاں سے پورا چلے جاؤ، سارے جانتے ہو میرے باپ دادا کی قبروں سے گنو، اس سے یہاں پہ آؤ، ہمارے ساتھیوں کے باپ دادا کی قبریں گنو، ان کے روزمرہ کے کام گنو، ہمارا کوئی پس پردہ، ہمارے کوئی پس پردہ عزائم نہیں ہے، ایک ہی عزم ہے، ایک ہی عزم ہے۔ بارہا اس ملک پر، اس مظلوم ریاست پر مقبوض جو قابض، جو دلال، ان کے آگے سے سہولتکار ان کو لاکھوں بار اس چوک سے کھڑے ہو کے بتاتے آئے ہیں کہ تمہاری اجارہ داری کو نہیں چلنے دیں گے، تمہارے ظلم، اس تشدد، اس جبر کو کسی صورت نہیں چلنے دیں گے۔ یہی پس پردہ عزائم ہے۔ یہی عزائم ہے، یہی پس پردہ عزائم ہے۔ اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، بہت ساروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے جیل میں؟ کہہ رہے تھے کہ باہر کوئی اور لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کو اٹھانے کے لیے، ادھر ہی گھومیں گے، اٹھا لینا، اٹھا کے ہمیں لے جانا اور جا کے جو 22 دنوں میں نہیں اکھاڑ سکے وہ اکھاڑ لینا، دیکھیں گے تمہارے پاس کیا ہے۔ اب کے بعد ہم اپنے عزت اور وقار پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سستا آٹا، سستی اشیاء خوردونوش، مفت بجلی اور اس ملک پر جو ہمارے وسائل ہیں، دیگر وسائل ہیں، ان پہ ہمارا اختیار، یہ ہمارا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے لاٹھیوں اور کلاڑیوں کے ساتھ لڑ کے ہمیں یہ خطہ لے کے دیا تھا کہ اولاد جو ہے وہ خوش اسلوبی سے اور خوشی سے رہے، اس کو چند لوگ بیرونی جو ہے وہ اس خطے کو چند لوگ بیرونی آماج گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسے بننے زور سے بولو، اسے بننے کسی صورت نہیں بننے دیں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی بندے کو کسی وجہ سے، ہماری کسی بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جو اس مجمع میں کھڑے ہیں، آپ جو پورا دن مزدوری کرتے ہیں، آپ جو اس ملک کے باعزت شہری ہیں، آپ میں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو 101 بار پھر یہی کریں گے اور جب تک تمہاری پتلے نہیں نظر آتے ہوتے تب تک یہ کام کرتے رہیں گے۔ اب تحریک آپ سے یہ وعدہ تھا ہمارا، آپ سے ہمارا یہ وعدہ تھا۔ اس دن 5 تاریخ کے پروگرام میں وہاں پہ چوک میں کھڑے ہو کے جب میں نے کہا تو بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا جی آپ میں کرتے ہیں، اب میں نہیں کرتے، اب میں نہ کریں تو ہمارے پاس ہمارے کے لیے ہے کون؟ کہاں گئے؟ 22 دن ہو گئے۔ یہ جو ساجد اعظم نے آپ سے باتیں کہیں، یہ آپ کو آپ کے دماغوں سے ٹکرانی چاہیے، یہ آپ کی عقل و فہم کے ساتھ ٹکرانی چاہیے، یہ آپ کی غیرت کے ساتھ ٹکرانی چاہیے۔ یہ ہوئی ہیں باتیں، بہت ساری ایسی ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو ڈرنا جو لاوارث ہو گیا تھا، آج پھر وارث باہر آ گئے۔ آج سے ڈرنے کا غیر معینہ مدت تک پھر دوبارہ اعلان ہوتا ہے اور اسی اور انتظامیہ والوں 22 دن کافی تھے آپ کو ہمیں سمجھنے کے لیے۔ میں ایک بار پھر بڑے تأمل سے، بڑی مؤدبانہ طریقے سے، بڑے پیار اور خلوص کے ساتھ، وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم ایک قبیلے کے لوگ ہیں، ہم ایک قوم ہیں، تو ہم سب کے دکھ درد سانجھے ہونے چاہیے۔ مجھے پتہ ہے آپ کا، مجھے آپ کا پتہ ہے، میں نے 3 دن تھانے میں گزارے ہیں، میں نے دیکھا ہے منشیات فروش آتا ہے، اس سے کہتے ہیں اکیلے کیوں بیچتے ہو، ہمیں بھی دو نا۔ اور خدا کی قسم انہوں نے یہ باتیں وہاں پہ کہی ہیں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کس کس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے
ہمیں پتہ ہے جن کو پٹواری کے ساتھ آپ نے کتنے پیسے لگائے ہوئے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ سپلائی میں سے آٹا کون کون ڈائریکٹ لے کے جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اور ہمارے لوگ، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ جو ہے وہ تمہارے در پہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ برقیات کے ملازموں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کے گھر میں میٹر نہیں لگا ہوا ہے، آپ کے گھر میں میٹر ڈائریکٹ ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور کس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ یہ آخری بار امن کا پیغام ہے اس چوک سے، آخری بار کہ اس تحریک کے یہ انتہائی پرامن تحریک ہے۔ 2 مہینے اس چوک میں بیٹھے، ایک پتا نہیں ٹوٹا، ہزاروں لوگ، قلندری کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوا، ایک پتا نہیں ٹوٹا، ایک پتا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کسی کو خراش تک نہیں آئی۔ ہم بہت معزز اور بہت سنجیدہ لوگ ہیں، لیکن ہم بزدل نہیں ہیں، ہم کسی صورت بزدل نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد ہماری پرامن آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتا کے آنا کہ ہم یہ والا جو ہے نا فعل جو ہے نا اس کے مرتکب ہوئے، تو جس پہ آپ کو سزا ملے گی، اور سزا کی بار جو اب آپ کو دیں گے وہ آپ کی برداشت کے قابل نہیں ہوگی۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں نے بڑے معزز انداز میں انتظامیہ کے لوگوں آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ ہم سلاحوں کے پیچھے تھے تو میں نے سنے کہ یہاں سے کوئی لیٹر آ رہے ہیں کو پی سی 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 کے اور باقی دیگر، شرم کرو، شرم کرو، بےغیرتو تو شرم کرو۔ اور وہ ایک اور میں نے دیکھی، اخبارات میں نے دیکھے، یہاں کے نام نہاد لیڈروں کے بیان لگ رہے ہیں کہ جی ایسے حالات میں پی سی کو آنا چاہیے، پی سی کو چھوڑ کے اس کے باپ کو بھی لے آؤ، اگر ہمت ہے نا تو پھر لے آؤ۔ کل ہونا ہے، اگر اسے کل آج کروانا چاہتے ہو تو لے آؤ۔ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ ہم نے دیکھ لیا، اپنے آپ سوچ رہے ہوئے ہوں گے کہ ایک گرفتار ہوں گے تو ان کے گھر والے پیچھے آہو پکار کریں گے، وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ دیکھ لیا ہوگا آپ نے، وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہیں، وہ نہیں کمزور ہوں گے آپ سے، دیکھ لیا آپ نے۔ باتیں جو ہیں وہ بہت آپ تک پہنچ گئی، ساری پہنچ گئی۔ کسی قسم کی دھونس دھمکی میں، کسی قسم کی یہ فالتو باتیں جو ہیں، یہ پی سی سی سی، یہ دوسرا تیسرا، یہ بڑے پرانے حساب ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے لکھ کے لے جانا، یہ شام کو ان کو بتانا وہاں پہ کہ یہ پی سی 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 جو ہمیں کسی صورت نہیں دکھانا۔ گاؤں گاؤں میں جائیں گے، دوبارہ گاؤں گاؤں میں جائیں گے۔ یہ اوپر بیٹھے ہوئے نا، اس دن بھی یہ فوٹو چل رہے تھے جی، یہ والے بندے کو پکڑے، یہ والے بندے کو پکڑے، یہ والے عام حالات میں ان کو دیکھے، کہتے ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے وہاں پہ کہوں نا اس وقت عوام سے تو وہ ان کو گھسیٹ کے روڈ پہ لائیں تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن پھر میں آپ سے کہتا ہوں، ہم معزز لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم انتشار نہیں چاہتے۔ ہم نے 76 سال بہت کھویا، ہم نے لاکھوں نوجوان عرب کے ریگستان میں تمہاری نالائکی اور نکمے پن کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں نوجوان ہم نے اپنے گھروں سے دور کیے، بے بس، بے یار و مددگار کیے، اور وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اس سپلائی کے باہر جو ہے وہ آنسو بہاتی۔ میں نے کئی بار دیکھا سپلائی میں جا کے لوگوں، کئی بار خواتین آتی ہیں، بے یار و مددگار خواتین آتی ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ ان حرام خوروں کو، ان ذلیلوں اور ان بےغیرتوں کے جو ہے ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتی، اس کے باوجود اس طرح کی سینکڑوں باتیں ہیں، اس کے باوجود ہم نے آپ کو بڑے معزز طریقے سے آج ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اس کے بعد ہم سے معزز پن کی توقع نہیں کرنا۔ مجھے بہت بتایا گیا، کہا گیا آپ یہ والی بات نہیں کرنی، وہ والی بات نہیں کرنی۔ ہم نے سیکھا نہیں ہے یہ، وہ بات جو آپ کے دل میں نہ ہو وہ آپ کی زبان پہ نہیں ہو سکتی، ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ ہم کچھ اور کرتے ہیں، ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت کام ہے، مزدوری کریں، عزت سے جا کے کمائیں، لیکن اپنے دیش سے اس غربت، اس افلاس، اس بے عزتی کا خاتمہ کریں گے، یہی ہماری لڑائی ہے۔ اور ایک بار پھر آپ کی کمیٹی، عوام کی کمیٹی، اس میں کسی بہت سارے لوگ آئے تھے ہمارے جلے ہوئے تندور میں آگ لگانے کے لیے، میں نے سنا ہے پیچھے انہوں نے معافیاں مانگی ہے، دستخط کر کے بتایا ہم اس تحریک کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو، میں نے آپ
से कहा था आप खड़े हो, कलंदरी के मजलूम लोगों आप खड़े हो, ये आके आपके पांव पकड़ेंगे, खुदा की कसम ये आके आपके पांव पकड़ेंगे। उस वक्त तक जब तक आप खड़े नहीं होते ये काम नहीं होगा। एक बार फिर, आज के बाद एक बार फिर एक बार फिर हम गली गली मोहल्ला मोहल्ला दोबारा आएंगे। अवामी एक्शन कमेटी आपकी कमेटी, अवाम की कमेटी, आम मजलूम अवाम की कमेटी, वो जो इन दफातर में रिश्वत से तंग है, वो जो सिप्लाई के बाहर खड़ा होके आटे के तोड़े के लिए फरियाद करता है, वो जिसे बिजली का बिल आता है और वो अदा नहीं कर सकता, वो जो इनके सितम से जिसको बहुत ऐसी बातें इस दौरान ऐसी बातें जो काम ये थाने के अंदर करते हैं लोगों, खुदा की कसम मैं समझता हूँ उसके बावजूद जो लोग हमें इस निज़ाम के ताबे रहने का दर्स देते हैं, उनसे बड़ा लानती और उनसे बड़ा मुनाफिक इस दुनिया में पैदा ही नहीं। तो उसके बावजूद हमें इस निज़ाम की जो है ताबे रहने की बात करता है। बहुत जुल्म हुए इस देश में, ये उन सब की कमेटी है। अपने अपने गली मोहल्लों में, अपने इलाकों में इस कमेटी की मीटिंग्स का दोबारा अरेंज कीजिए और 28 तारीख के ग्रैंड जो एहतजाज है उसमें कलंदरी के लोगों, इस शहर में दिल डरने की जगह नहीं होनी चाहिए। इस शहर में जो है वो आप में से हर आदमी ने इसकी कैंपेन करनी है, अपने घर में, अपने गली मोहल्लों में, अपने इलाकों में चल रहा है। वो बिजली का मैंने आपको उस वक्त ही मुबारकबाद दे दी थी, 5 तारीख को बिजली वैसे ही मुफ्त होगी। आप आटे के लिए आते हैं, देखेंगे आटा मिलेगा। बिजली का भूल जाए, बिजली के बिल शील आप हम नहीं देते, खत्म हो गया वो बात। उसको फ्रेम करवा के एक दीवार पे रख ले, जिस तरह कभी कभी कैस्टें हुआ करते थे, आज खत्म हो गई इस तरह बिजली के बिल। एक तो ये कि जो जेल के अंदर जब हमने भूख हड़ताल की तो वहां पे मुख्तलिफ झूठे मन गढ़ंत केसों में, मुख्तलिफ मसाइल में जकड़े हुए लोगों ने हमारे साथ इज़हार यकजहती की और 16 लोगों ने हमारे साथ इज़हार यकजहती के तौर पे भूख हड़ताल की। मैं यहाँ से होकर उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके लिए ज़बरदस्त किस्म की तालियां बजाएं। उन्होंने बहुत हालत देखें आप, लोग हमसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं, ये उनको बता रहे हैं ये बाहर जाएंगे हम तुम्हें देख लेंगे। ये जेल क्या, यहाँ से ये उठा के कहीं और ले जाएंगे, यहीं पे होगी जेल, यहाँ से वापस चलेंगे। अगर हमारे साथियों को, जेल के अंदर मौजूद साथियों को अगर उनकी तरफ देखा गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप 22 दिन हमें अपने पास रख के देख रहे हैं, आपने समझ लिया आपने। और लोगों इंतहाई पुरअमन तरीके से, इंतहाई संजीदा तरीके से अपनी तहरीक की कैंपेन कीजिए, अपने तहरीक के साथ खड़े होइए। और एक चीज और एहलियान कलंदरी, एक चीज और होदार रह गई है, होदार आजाद कश्मीर के लोगों के साथ होदार रह गई है, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई है। ये एहलियान कलंदरी एक बड़ी लड़ाई है जो इस शहर की खोई हुई मरकजियत है वो वापस लाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। बिजली बिलात में हमने साबित कर दिया कि कलंदरी जो है वो आज भी इस तहरीक का दिल है, इस रियासत का दिल है, और यहाँ से चलने वाली तहरीक कभी कमजोर नहीं होती। एक चीज उधार रह गई आजाद कश्मीर वालों के, वो खवातीन का एहतजाज, खवातीन के एहतजाज का जो है वो भी यहाँ से ऐलान होता है, उसकी तारीख हम वाज़ा करेंगे। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां इस सड़क पे आएंगी और वो जमहूरी तरीके से, वो बागैरत तरीके से, वो संजीदा तरीके से दुनिया को बताएंगी कि हम जो है वो इस तहरीक के साथ हैं, हम इस तहरीक की पुष्ट पे हैं। वो लोग हैं हमारी पुष्ट पे, उनको आना चाहिए सामने, जो घरों से हमें दुआ दे के भेजती हैं, जो घरों से हमारे लिए दुआएं करती हैं, उनको, वो हमारी पुष्ट पे हैं। यहाँ लोगों को मगालता है, उन्हें सड़कों पे आना चाहिए। यहाँ लोगों को मगालता है, इनकी पीठ के पीछे कोई और है, हमारी पीठ के पीछे कोई और नहीं है। हमारी पीठ के पीछे चंद मुनाफिक हैं, चंद 2 नंबर हैं, चंद नौसरबाज हैं, जिनको इंशाअल्लाह ताला इस चौक चौराहे में लटकाएंगे, आवाम को इज्जत दिलाएंगे, अपने बच्चों को एक बाइज्जत बावकार समाज लेके देंगे। जो हमारी लड़ाई है यही पसे पर्दा अज़ाइम है, यही जो है वो हमारी जुदोजहद है, और यही हमारी जुदोजहद का जो है वो महवर मरकज है। इस रियासत के अंदर
جتنے قبائل ہیں، جتنے لوگ آباد ہیں، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ قابل عزت ہیں. چھوڑ کے ان نوسربازوں کو، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو جو عوام کے ہمیشہ خلاف رہے، جو 5 تاریخ کو، جو 5 سال کے بعد آتے ہیں لوگوں سے آ کے ان کو قبیلوں اور برادریوں کے نام پہ انہیں لڑاتے ہیں. اپنے جو ہے وہ مخصوص عزائم وہ ہوتے ہیں، مخصوص عزائم وہ کہ 5 سال کے بعد آپ آ جاتے ہیں ہمارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی. پتہ یہ چلتا ہے 5 سال کے بعد کہ پورے 5 سال قبیلے کے لوگوں کو آٹا ہی نہیں مل رہا. اس طرح ناک کٹتی ہے، اس طرح ناک نہیں کٹتی. یہ جو ہے اس طرح کے لوگوں کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، اور اس لیے کھڑے ہوں گے کہ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے. سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، اور فقط پیرا نہیں دینا تاریخ گلیوں میں. ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے، اور ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ کی جدوجہد کا بہت شکریہ. آپ کی جدوجہد سلامت رہے. انشاءاللہ گھبرائیں کہ نہیں، یہ 22 دن اگر 22 سالوں میں بھی تبدیل ہو جاتے پھر بھی ہمارے حوصلے اسی طرح تھے، پھر بھی ہم اسی طرح تھے. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. کسی کی اگر دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو ہماری کوئی بات بری لگی ہو، مجھے پتہ ہے یہاں پہ بڑا پراپوگنڈا کیا گیا. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہاں پہ بڑا پراپوگنڈا کیا گیا. اس پراپوگنڈے کی زد میں اگر کسی میرے بھائی دوست بزرگ کی اگر دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. تو ان کو جو ہے وہ آج سے پھر کھلا پیغام ہے، چوک سجیں گے، یہاں دھرنا چلے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ قوم کی یہ درسگاہ آن ہوگی، یہ دوبارہ کھلے گی. یہاں لوگوں کو شعور تقسیم ہوگا، یہاں لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ مستقبل میں کیا ہوگا. یہاں لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. اس لیے کہ اس وطن پر جو حق ہے وہ ہمارا ہے، اس دیش پر ہمارا حق ہے. ہم فیصلہ کریں گے. یہ کوئی اس پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کوئی کہ یہاں سے لوگ گرفتار ہوں تو وہ پیچھے سے جو ہے وہ کبھی بینک کے نام تبدیل کر دو، وہ اس میں پتے تبدیل کر دو، کبھی ڈاکخانے کے پتے تبدیل کر دو. کرواؤں گا تمہیں میں پتے تبدیل کرواؤں گا. ادھر ہی ہم اس لیے آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس کے بعد خواہش کروں گا جواز بزرگ شخصیت جناب ہمارے لیے انتہائی قابل عزت سادہ احترام کمانڈر فاروق صاحب سے کہ وہ یہاں اپنے خیالات کے ساتھ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیور دھرتی کے غیور باسیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریریں آپ نے سب سن لی ہیں، اور الپرائے سے آپ کو تقریر میں بتا دیا گیا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ تو سب اللہ کو پتہ ہے. ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے بے محکمہ، یہ لیٹر لکھتا ہے پاکستان کو، سیکرٹری دفاع کو لیٹر لکھتا ہے کہ مجھے فوجی نیم دستے دے دو، رینجر دے دو، پنجاب کانسٹیبلری دے دو، اور فرنٹیئر کانسٹیبل بھی دے دو، تاکہ میں ان لوگوں کو کچھ لوں. میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو مانگ کے مقام سے ہو کر اس کو میں نے مخاطب ہو کر اس کو میں نے کہا کہ ہوش کے ناخن لو، اس قوم کے ساتھ ٹکر لینے کے چکر میں ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری پاکستان آرمی کے اندر آزاد کشمیر کی 40 یونٹیں موجود ہیں جو تمہارے علاقے کا دفاع کر رہے ہیں. اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گاؤں کے اندر، بارل کے اندر، پلندری کے اندر، منگ کے اندر، راولہ کوٹ کے اندر یہ نمائشتے پاکستان کے گئے ہوئے رینجر والے، تو وہ وہاں سے وہی گنن لے کر آ کر ان کا خبر لیں گے کہ تم ہمارے گھر میں کیسے آئے ہو. یہ ایسے باتیں ہیں، ادھر پی سی نہیں آ سکتی ہے. یہ غازیوں اور مجاہدوں کی دھرتی ہے، زندہ کھالے کھچانے والے لوگ ہیں. رات کو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں دفعہ لگا ہوا ہے. میں نے بولا بے غیرت آدمیوں، تمہاری نسل ہی کوئی نہیں ہے. نیلسن منڈیلا 17 سال قید رہا ہے، وہ قید سے فارغ ہوا، اس کو اس ملک کا صدر بنا گیا. اور ہمارا نیلسن منڈیلا 17 سال انڈیا میں گیا، مقبوضہ کشمیر میں واپس آیا
تو ان دلوں نے اس کو جیل میں بھیج دیا ہے. یہ ہیں یہ ان کی غیرت، یہ بے غیرت لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے. اتنے عظیم آدمی کو جج کو چاہیے تھا کہ جب نیلسن منڈیلا کا دوسرا آدمی پاکستان آزاد کشمیر کا ہمارے سامنے آیا اٹھ کر سلوٹ کرتا، کہتا صابر کشمیری صاحب میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، آپ بیٹھے میرے ساتھ چائے پیے. آپ پر کوئی جرم نہیں ہے. ہمارا جرم صرف ایک ہے، ہمارا جرم صرف ایک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ماں کا سودا نہیں ہونے دیں گے. کیا کہتے ہیں؟ ماں کا سودا نہیں ہونے دیں گے. یہ دلے کہتے ہیں ماں بیچیں گے. ہم میں صرف یہ تو فرق ہے. اب مورخ تاریخ لکھ رہا ہے کہ کون غدار تھا، کون ماں بیچ رہا تھا، اور کون کھڑا تھا کہ ماں کو بیچنے نہیں دوں گا. یہ مورخ تاریخ لکھے گا، میں نے اور تم نے نہیں لکھنی ہے. تم نے آپس کے اندر احتیاط رکھنا ہے. بجلی کے بل ناجائز، یہ ناجائز بل ہیں. ہمارا آٹا سبسڈی ختم کر کے اپنی عیاشیوں پر لگائیں، یہ سب ناجائز چیز ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. سب ساتھیوں نے آپ سے مکمل بات کر لی ہے. میں کوئی تقریر کرنے کا اتنا شوقین نہیں ہوں، 2-4 باتیں آپ سے کرتا ہوں. احتیاط رکھیں، اور اس جو تحریک چل رہی ہے اب یہ خوف زدہ ہے، پورا پاکستان خوف زدہ ہے. آزاد کشمیر کے بیوروکریٹ جو کہتے ہیں ماں بیچیں گے وہ خوف زدہ ہیں. ہم ابھی کدھر سے کھائیں گے؟ بے غیرت جا کر لاہور کے چکلے سے لے کر کھا لو، وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. تم میں غیرت ہی نہیں ہے. تم ایسے نوجوانوں سے ٹکر لیتے ہو، ان کو جیلوں میں بھیجتے ہو، پھر کہتے ہو دفعہ بھی لگا ہوا ہے. کون سا دفعہ لگایا ہے؟ ہم نے چوری کی ہے، ہم نے ہیروئن بیچی ہے، ہم نے کسی کی بہن بیچی ہے. کون سا دفعہ ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس کوئی دفعہ نہیں ہے. تم خود دفعہ ہے، تم خود بے غیرت ہے. اور تمہیں یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ یہ جوڑیوں چھم جوڑیوں سے لے کر آؤ بار تک ایک ہی آواز ہے، ہم وطن بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو. ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو. ہم عزت بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو. یہ نعرہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ رات کو سوتے نہیں ہیں. کیسے سوئیں گے؟ ان کو پتہ ہے ہمارے ہاتھ سے یہ کشتی نکل گئی ہے. یہ کشتی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا کوئی چلانے والا ملا اور آ گیا ہے، اور وہ کشتی ڈوبنے والی نہیں ہے. جس کا ملا ابھی ہے وہ کشتی نہیں ڈوبے گی. آپ کے اندر احتیاط ہونا چاہیے. جیسے آپ نے 5 تاریخ کو کوٹلی چوک سے لے کے ریسٹ ہاؤس تک ایک تاریخ رقم کی ہے، اور پھر رؤف کشمیری صاحب کے گرفتار ہونے پر، امان خان کے گرفتار ہونے پر، پھر جو دوسرا آپ نے یہاں پر مظاہرہ کیا، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. لیکن جو بیچ کے اندر لوگ ہیں، کتنے لوگ تھے کہ ہم اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، اور پھر جا کر SDM کو لکھ کر دیتے ہمارا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کئی تاریخ میں بھی کوئی تعلق ہے. مورخ ان کو بھی غدار لکھے گا، ان کو بھی غدار لکھے گا. ادھر کچھ اور اندر جا کے کچھ کسی ہمارے ساتھ فرنٹ نہ نکلے. ہم نے بل جلایا اور منگ میں میرے خلاف پرچہ ہو گیا کہ جو گیا ہے اس کا بل جلانے میں کمانڈر فاروق جو ہے یہ اس کا سربراہ ہے. اور میں نے بولا میں منظور کرتا ہوں. FIR کاٹی. میں نے بولا یار کھڈ میں تم نے FIR کاٹی تھی کہ اس نے بسیں چلائی ہیں، تو میں نے تمہیں کہا تھا بھائی اس FIR سے کوئی بات بنتی نہیں ہے. جو تم FIR کاٹتے ہو اس سے تو بھٹونی بھی نہیں ہوتی ہے. کیا تمہاری FIR ہے؟ کیا پتی ہے؟ کیا پتی کا شوروا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بکواس کرتے ہیں. اس سے مت ڈرو. ہمارے پر کتنی FIR ہیں. ہم پیدا خود مختار کشمیر کے لیے یہ جنگ کرتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں. خان آپ منگ خود مختار کشمیر کے لیے اخنور سے جا کر انہوں نے واپس کیا ہے.
ہم نے اس کشمیر کو آزاد کرایا میرپور کو اور جس کو بھمبر کو اور آج ادھر کا جو بیل وزیر اعظم ہے یہ بھمبر سے بیل چوری کر کے گجرات میں بھیجتا تھا آج ہمارا وزیر اعظم ہے اس لیے کہ تم لمبا کیا ہوتا ہے لمبا تو سرو کا درخت ہوتا ہے وہ قبرستان پر ہوتا ہے اور اس کی کوئی اوقات نہیں ہے ہم نے انتظامیہ کو بتا دیا انتظامیہ نے کل ہمارے ساتھ بڑا ہوئی نالے میں ہم نے ان کو اپنا بتا دیا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں میں کوئی بات نہیں سنتا ہوں یہ دفعہ ہے بڑا غیرت نہیں آتی ہے تمہیں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کل ہمیں اپنا لیڈر چاہیے نہ لگوا تو پھر پتن بند ہوگا پتن بھی نہیں ہوگا اولاد بھی بند ہوگا اولاد نہیں ہے ادھر گل کو جو ہے وہ نیچے ٹوئنٹل کوٹ بھی بند ہوگا اور پھر والا بھی بند ہوگا ہاں ایسے بات نہیں ہے کوئی اس لیے جو انہوں نے بزرگوں نے بات کی ہے اب ہمارے قائد بات کریں گے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے یکجا ہو کر اس تحریک کو چلانا ہے دھرنے کا ہم دوبارہ افتتاح کر کے جائیں گے انشاءاللہ ہم اپنی تحریک میں آپ کے حقوق ملیں گے بجلی کا سوچو ہی نو کہ بجلی کا کوئی بل ہم سے لے گا آٹا بھی سستا ہوگا آپ کو ہر جگہ انصاف ملے گا جس بھی جگہ جائیں گے آپ کو پولیس کا آدمی ہوگا کوئی پٹواری ہوگا آپ کو اس کے پیسے نہیں لے گا کہ میں تمہیں دیتا ہوں جی فلانی چیز اور اتنے پیسے لاؤ پیسے کا مسئلہ ختم ہو گیا یہ ٹنگسان ختم ہو گئی ہے اب آپ لوگوں نے صرف ایک پرچم کے نیچے کہ ہم ایک ہیں آواز دو ہم ایک ہیں سم جوڑیوں سے لے کر تاؤ بھٹ تک ہم ایک ہیں اور ادھر جو پلندری جو سودنوتی کا علاقہ ہے یہ ہم جتنے بھی قبائل ہیں ہم سب ایک گلدستہ ہیں 47 کی جنگ میں سب نے لڑائی لڑی ہے سب کو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح کہ نہیں کیجیے میں سودن ہوں نہیں سودن کے ساتھ ملک بھی وہی عزت رکھتا ہے وہ بھی اسی جنگ میں شامل تھا سب ایک گلدستہ ہے سارا ہم اس کو کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی میں اسی پر ختم کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ المبین